کہتے ہیں ہر جنگل کے اندھیروں میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو صدیوں تک باہر نہیں آتا، لیکن اس گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ ان کے جنگل میں چھپا ہوا راز ایک مکار جادوگرنی ہے۔ وہ عورت جو حسین روپ میں لالچ دیتی مگر حقیقت میں اندھیروں کی ملکہ تھی۔ اس کی ہنسی رات کی خاموشی کو کاٹ دیتی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جلتی تھیں۔ جس نے بھی اس کے قریب جانے کی جرت کی وہ کبھی واپس نہ آیا۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اندھیرے سے ڈرے گا نہیں بلکہ روشنی لے کر آئے گا، اور وہ دن گاؤں کی تقدیر بدلنے والا دن ثابت ہوا۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک گاؤں کے کنارے گھنے جنگل میں ایک مکار جادوگرنی رہتی تھی۔ اس کی جھونپڑی پر ہر وقت عجیب سی دھواں دار روشنی چھائی رہتی تھی۔ گاؤں والے اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اپنی چالاکی اور جادو سے ہر کسی کو قابو میں کر لیتی تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے خواب چرا لیتی، ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتی اور اپنی طاقت بڑھاتی رہتی۔ اکثر وہ کسی سادہ لو کو لالچ دے کر اپنی جادوئی جھونپڑی تک لے آتی اور پھر اسے قید کر لیتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک بہادر لڑکے احمد نے سوچا کہ اس مکار جادوگرنی کو روکے بغیر گاؤں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک بزرگ حکیم کے پاس گیا جنہوں نے اسے بتایا کہ جادوگرنی کی طاقت ایک پرانی کالی کتاب سے ہے جو اس کی جھونپڑی میں رکھی ہے۔ احمد رات کے اندھیرے میں جنگل گیا۔ جھونپڑی کے پاس پہنچا تو ہر طرف ڈرونی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جادوگرنی نے اسے دیکھ لیا اور دھوکہ دینے کے لیے حسین عورت کا روپ اختیار کیا۔ احمد اس کی مکاری میں آ سکتا تھا مگر اسے حکیم کی بات یاد آئی کہ مکار جادوگرنی ہمیشہ لالچ سے قابو پاتی ہے، اگر لالچ میں نہ پڑو تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ احمد نے بہادری سے جھونپڑی میں گھس کر وہ کتاب تلاش کی۔ جادوگرنی نے اپنے تمام جادو آزمائے مگر احمد نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار احمد نے وہ کتاب آگ میں پھینک دی۔ جیسے ہی کتاب جلی جادوگرنی کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور وہ چیخ مار کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس دن کے بعد گاؤں والے سکون سے رہنے لگے اور احمد کی بہادری ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کھیل تو اب شروع ہوتا ہے۔ اندھیروں میں لپٹی یہ کہانی ابھی اپنے انجام تک نہیں پہنچی۔ گاؤں کے لوگ سمجھے کہ جادوگرنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اس کی کالی کتاب کی راکھ میں بھی ایک خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ احمد نے جس رات کتاب جلائی تھی، اس رات کی راکھ کا ایک ذرا سا ٹکڑا ہوا کے ساتھ اڑ کر جنگل کے سب سے پرانے درخت کی جڑوں میں جا گرا۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوگرنی کا پرانا ساتھی ہے۔ جیسے ہی راکھ اس کی جڑوں کو چھوئی زمین سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی اور اندھیرے میں سرخ آنکھیں جھلکنے لگے۔ کچھ دن گزرے، گاؤں میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ بچوں کے کھلونے خود بخود حرکت کرنے لگے۔ رات کو گلیوں میں کسی عورت کی ہنسی گونجتی مگر وہاں کوئی نظر نہ آتا، اور کئی لوگوں کے خواب پھر سے چارنے لگے۔ احمد کو شک ہوا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ جنگل گیا، اس بار اکیلا نہیں، چند دوستوں کے ساتھ گیا۔ جنگل کے اندر جیسے جیسے وہ پرانے درخت کے قریب پہنچے، ایک ٹھنڈی بدبودار ہوا ان کے ارد گرد چھا گئی۔ پرندے اچانک خاموش ہو گئے اور درختوں کی ٹہنیاں خود بخود ہلنے لگیں۔ درخت کی جڑوں میں انہیں وہ راکھ ملی جو اب جل کر کالا نہیں بلکہ سرخ چمکنے لگا تھا۔ اچانک زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ایک سایہ نما عورت نمودار ہوئی۔ یہ جادوگرنی کی روح تھی جو کتاب کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنے ٹکڑے بچانے میں کامیاب رہی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ اس کے پاس جسم نہیں بلکہ صرف سایہ تھا، اور سائے کو کوئی ہتھیار نہیں مار سکتا تھا۔ احمد اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ اس بار مقابلہ اور بھی مشکل ہے، لیکن حکیم نے انہیں ایک نیا راز بتایا۔ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ہارتا ہے۔ اگر تم سورج کی کرنوں کو اس پر ڈال دو تو یہ سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ جنگل کی گھنی تاریکی میں سورج کی روشنی کیسے لائی جائے۔
अहमद ने फैसला किया कि अगली सुबह वो एक बड़ा आईना लेकर दरख्त के पास आएगा ताकि रोशनी सीधी साया जादूगरनी पर पड़े। लेकिन जादूगरनी ये जान चुकी थी और उसने रात को ही अपने खौफनाक साए गांव पर छोड़ दिए। गांव के घर एक एक करके अंधेरे में डूबने लगे। गांव की रात खौफनाक हो गई थी। हर गिल्ली में अंधेरों के लंबे लंबे साए रेंगते फिर रहे थे। दरवाजे खुद ब खुद खुलते, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो जाती और औरत की हंसी हर कोने से गूंजती। बच्चे अपनी माओं के साथ सहमी हुई हालत में बैठे थे। अहमद और उसके दोस्तों ने वक्त जाया न किया। सुबह होने से पहले उन्होंने हकीम के घर से एक पुराना चमकता हुआ आईना उठाया जिस पर मुकद्दस कलमात लिखे थे। हकीम ने कहा, यही तुम्हारा हथियार है, मगर याद रखो, जादूगरनी तुम्हें लालच देगी, डराएगी, तुम्हारे दिल में शक डालेगी। अगर तुम टूट गए तो रोशनी तुम्हारे साथ भी खत्म हो जाएगी। सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई तो अहमद और उसके दोस्त भागते हुए इस पुराने दरख्त के पास पहुंचे जहां जादूगरनी का साया छुपा बैठा था। अचानक जमीन से धुआं उठा और एक काला धुंधला वजूद उभरा। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। इसकी आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। तुमने मेरा जिस्म छीना, मेरी किताब जलाई, अब तुम्हारी रूहें मेरी हैं। दोस्तों में से एक लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा तो साया फौरन इस पर लपका। लेकिन अहमद ने चीख कर कहा, याद रखो, ये डर से ताकतवर होती है, डरोगे तो ये जीत जाएगी। उन्होंने आईना सीधा सूरज की किरणों की तरफ किया। रोशनी की पहली किरण जैसे ही साए पर पड़ी, जादूगरनी खौफनाक चीख मारने लगी। इसने अपने साए हर तरफ फैलाए ताकि रोशनी को रोक सके, लेकिन किरणें आईने से टकराकर सीधी इसके वजूद में जा रही थीं। पूरा जंगल लरजने लगा। दरख्त टूटने लगे, जमीन में शिगाफ पड़ गए, परिंदे आसमान की तरफ उड़ने लगे। जादूगरनी ने आखिरी बार अहमद को फरेब देने की कोशिश की। इसने एक हुसैन औरत का रूप धारा और बोली, मुझे आजाद कर दो अहमद, मैं तुम्हें बेपनाह दौलत दूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मगर अहमद ने आंखें बंद की और कहा, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये गांव हमेशा के लिए आजाद हो जाए। ये कहकर इसने आईना और ऊपर उठाया। सूरज की तेज रोशनी पूरे साया वजूद को घेर गई। जादूगरनी की चीखें दूर दूर तक सुनाई दें, फिर एक लम्हे में वो धुआं बनकर आसमान में तहलील हो गई। जंगल पर छाई तारीकी खत्म हो गई। दरख्त फिर से सब्ज दिखाई देने लगे, परिंदे चहकने लगे और गांव पर से वो खौफनाक साया हमेशा के लिए हिट गया। अहमद और उसके दोस्त फातेह होकर लूटे। गांव वालों ने उन्हें हीरो माना और सबको ये सबक मिला कि अंधेरे से लड़ने के लिए हथियार नहीं, रोशनी और हौसला चाहिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा जुड़े रहें।